یہ زائرین دیکھیں جو اتنی گرمی میں بھی عید غدیر کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور مولا کے حرم پر کام کر رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں دور دور تک۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کے اوپر پھول نصب کیے جاتے ہیں۔ وہ پھول کیسے آتے ہیں اور کس طرح سے رکھے جاتے ہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر، آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا۔ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، کربلا بین الحرمین میں کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں عید غدیر کی مناسبت سے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور کربلا میں آنے والے ہر راستے پر جو لائٹیں لگائی گئی ہیں یہ کس طرح لگائی گئی ہیں اور کتنے خوبصورت بنائی گئی ہیں، ساری آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا، آخر تک ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام مومن مومنات کو خاص عید الاضحیٰ مولائی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، بہت بہت عید مبارک ماؤں بہنوں کو، جوان بھائیوں کو، اور جتنے بھی مومن مومنات میرے چینل پہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، یہ جو بھی ہیں ان سب کو عید مبارک۔ ناظرین کرام، کربلا معلیٰ میں یہ جو آپ سامنے تیاریاں دیکھ رہے ہیں یہ کس کی تیاری ہو رہا ہے؟ تو جی ہاں، شیعیت کی سب سے بڑی عید، حقیقی معنوں میں، اصلی معنوں میں جو سب سے بڑی عید ہے، اس عید کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک مولا عباس علیہ السلام کا حرم یا مولا حسین علیہ السلام کے حرم نہیں، کربلا میں آنے والے ہر راستے کو برقی کمکموں سے اور خوبصورت لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے۔ آپ کو اندر چل کے زیارت بھی کراتا ہوں مولا حسین علیہ السلام کے روضے مبارک کی کہ کس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ جو سامنے آپ کو زائرین نظر آ رہے ہیں نا، یہ لائٹیں لگا رہے ہیں۔ صبح سے یہ شروع ہیں، ابھی تقریباً 1:30 کا ٹائم بجنے والا ہے اور ابھی تک یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں لائٹیں لگا رہے ہیں، یعنی مولا کے حرم کو سجانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ ابھی یہاں تک پہنچے ہیں لیکن انہوں نے یہ کام صبح سے شروع کیا ہوا ہے۔ اتنی شدید گرمی میں بھی یہ مولا کے حرم کو لگانے میں اور ان کو سجانے میں مصروف عمل ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، اتنی بڑی تیاریاں ہیں، اتنی بڑی عید ہے، جتنی بڑی عید ہے اتنی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں آپ، وہ دور سے ابھی یہ شروع ہوئے اور ابھی یہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جتنی بھی لائٹیں ابھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ لائٹیں جلتی ہیں یا نہیں جلتی۔ سبحان اللہ، آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ سبحان اللہ، آپ کو مولا حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کے اندر کی بھی زیارت کراتا ہوں کہ کس طرح سے جو پھول ہیں وہ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ مبارک کے ساتھ نصب کی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حرم مولا حسین علیہ السلام کا خوبصورت منظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھول ابھی لے کے جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں نصب کرنے کے لیے، یعنی جو مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر جو ذریعہ بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ پھول خوبصورت انداز سے لگائے جائیں گے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے جو یہ پھول لگ رہے ہیں یہ ایک حرم کی طرف سے مخصوص طبقہ ہے، مخصوص لوگ ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ولادت پر پھول لگاتے ہیں اور ہر شہادت پر شہادت کے بینرز لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مائیں بہنیں ہیں تو سر پہ دوپٹہ کر لیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو باادب ہو کے، باحیا ہو کے مولا کو عید غدیر کی مبارکباد بھی دیجیے گا اور مولا کو اپنی دعائیں بھی سنائیے اور مولا کو اپنی مناجات بھی پیش کیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کے شہزادوں کی نگری عید غدیر اور یہ پھول رکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت کراتا ہوں آپ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے مبارک کی، اور ساتھ میں عید غدیر کی مبارک بھی مولا حسین کو اور مولا علی اکبر کو، مولا علی اصغر کو، حبیب ابن مظاہر کو اور ابراہیم ان کو بھی مبارکباد۔ سبحان اللہ، یہ سامنے آپ ذریعہ دیکھ رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی۔ ایک بار میرے ساتھ سب مل کر مولا کو سلام کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرے مولا حسین علیہ السلام لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ کو، آپ کے بابا کی ولایت کا دن بہت بہت
मुबारक हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मौला की ज़री मुबारक के ऊपर नाज़रीन किराम फूल नस्ब किए जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। इतना खूबसूरत मंज़र शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज आप खुश नसीब हैं और मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि मैं आप लोगों को करबला की ये जैसे लोग फजूल वीडियो दिखाते हैं, मेरे लिए ये सादत की बात है कि मैं आप लोगों को करबला मौला की और उन हस्तियों के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कराता हूँ जो दुनिया में भी हमारे इमाम हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे हादी हैं, हमारे पेशवा हैं, और आखिरत में भी यही हमारे पेशवा होंगे। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत रोज़ा मुबारक और मौला की ज़री के ऊपर, अब ये देखिए एक बंदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक के ऊपर आया है। अब ये यहाँ पर फूल नस्ब किए जाएंगे। गदीर जितनी बड़ी ईद है इसी के हिसाब से तैयारियां भी इतनी बड़ी हो रही हैं। सुबहान अल्लाह। ईद गदीर किसको कहते हैं और कैसे हुआ, चले आज नाजरीन को और ज़ायरीन कराम को और मोमिनीन कराम को ये बात ही बताते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपती धूप में, तपते सहरा में, ताज़ा हाजियों में गदीर के मकाम पर, ये गदीर एक जगह का नाम है जहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। वहाँ पर जो काफ़िले आते वो वहाँ से पानी पीते थे। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 1.25 लाख हाजियों को वहाँ पर ले के गए ऐलाने विलायत के लिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब यहाँ पर बैठ जाओ। तो हाजियों ने बोला कि या रसूलल्लाह धूप है। रसूल पाक ने फरमाया कि तुम लोग बैठ जाओ। फिर रसूल पाक ने फरमाया कि बोलो असहाब, क्या मैं तुम्हारी जानों पर या तुम पर तुमसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ? तो सब ने फरमाया कि जी या रसूल अल्लाह, आप हमारे ऊपर हमसे भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। एक बार भी पूछा, दूसरी बार भी पूछा और तीसरी बार भी पूछा। 3 बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से जो 1.25 लाख ताज़ा हाजी थे उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर हक़ क्या तुमसे ज़्यादा रखता हूँ? तो सब ने कहा कि जी हाँ। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के जो पलान होते हैं उनका एक मिंबर बनाया। मिंबर बना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उस पर सवार हो गए। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर अपने हाथ में और हवा में बुलंद किया और मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नारा बुलंद किया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। ये ऐलान था कि जिस का भी मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये नाज़रीन किराम और मोमिनीन किराम और ज़ायरीन किराम, ये गलत आपको माना बताया जाता है, गलत तर्जमा किया जाता है कि मौला का मेरी दोस्त है। नहीं नाज़रीन किराम, बिल्कुल भी नहीं। मौला का मतलब है हादी, मौला का मतलब है सरदार, मौला का मतलब है सरपरस्त। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जिसको जानशीन मुकर्रर किया, अपने बाद जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब मुकर्रर किया, वो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। सुबहान अल्लाह जी। इस तरह गदीर का वाक़या रोनुमा हुआ और फिर आयत नाजिल हुई कि आज हमने नेमत तमाम करके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत पर तमाम कर दिया। सुबहान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुँह करके फरमाया, ए मेरे अल्लाह, जो अली से अदावत रखी उसने मुझसे और अल्लाह से अदावत रखी, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे और अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से नफ़रत की उसने अल्लाह से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत की। जो अली के साथ जुड़ा रहा वो फलाह पा गया, जो अली से बिखरा वो गर्क हो गया, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और इसमें नाज़रीन किराम कोई शक नहीं है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का घराना वो वाहिद घराना है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो फरमाया कि ए मेरे असहाब, 2 चीज़ें कभी भी ना छोड़ना, एक कुरान ना छोड़ना और एक अहले बैत ना छोड़ना। अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया
تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم دین اسلام میں نہیں رہو گے اگر تم نے اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا علی اکبر اور مولا علی اصغر علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو جی ہاں، یہ جو سامنے آپ کو زری کے ساتھ بڑا ہوا کون نظر آ رہا ہے، یہ مولا علی اکبر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے سینے پر مولا علی اصغر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور مولا کی زری کے بالکل ساتھ جو کونا نکلا ہوا ہے، جس کی میں نے آپ کو ابھی زیارت کرائی ہے، اس کونے میں مولا علی اکبر علیہ السلام کی قبر مبارک۔ چلے جی، مولا حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد یہ خوبصورت منظر دیکھیں، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک کا۔ آئیں، مولا علی علیہ السلام اللہ کے شعر ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کا شعر ہے ان کو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں۔ آ جائیں، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ان کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس شخص کا نہیں یقین عید غدیر پر، ہم اس کو مسلمان کیسے مان لیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھ کتنا بڑا ہجوم ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روضے مبارک کے اندر، اور مولا حسین علیہ السلام کے روضے مبارک کے اندر۔ آپ ابھی دیکھیں گے لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کربلا مولا حسین علیہ السلام کا حرم ہو یا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا حرم ہو، جو حرم بھی ہوگا ان پر لائٹیں لگا دی گئی ہیں، مطلب پوری کربلا کو عید غدیر کی مناسبت کی حوالے سے سجا دیا گیا ہے۔ اور مولا غازی عباس کے حرم مبارک کی بھی یہ زیارت کریں، یہ مولا عباس علیہ السلام کا حرم مبارک ہے، اور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مبارک کو بھی خوبصورت لائٹوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے۔ میں قربان، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے مومن مومنات نے بھی کمنٹ میں دعا کے لیے بولا، آج کے دن کے صدقے مولا ان کی تمام دلی نیک و جائز خواہشات اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ کومنٹ سیشن اتنا ہو گیا ہے کہ نام لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تمام مومن مومنات کے لیے مولا کے روزے میں دعا گو۔ سبحان اللہ، آ جائیں دکھاتے ہیں آپ کو کربلا بین الحرمین شریفین۔ یہ بین الحرمین ہے کربلا میں، مولا حسین علیہ السلام کے روزے کے بالکل سامنے کا یہ منظر۔ اور آپ دیکھیں ناظرین کرام، عید غدیر کی مناسبت سے مولا حسین اور مولا عباس کے روزے تو سجے ہوئے ہیں، ساتھ میں بین الحرمین شریفین کو بھی کتنے خوبصورت انداز سے سجا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جان قربان، لاکھوں درود و سلام نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ میری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں تو سر پہ چادر کر کے برائے مہربانی مولا کے روزے مبارک کی زیارت کیا کریں۔ یہ بین الحرمین ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی عید غدیر کی مناسبت کے حوالے سے خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا ہے۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد مولا کے روزے مبارک کے اندر موجود ہے۔ زائرین کرام، اتنی خوبصورت زیارت شاید آپ نے پہلے کبھی نہ کی ہو، اگر کی ہے تو چلے ٹھیک ہے، کمنٹ میں ضرور عید مبارک مجھے بولیں اور مولا کو بھی بولیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کون کون دیکھ رہا ہے۔ یہ جو سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم یابن الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے روزے مبارک کا مین دروازہ ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں سے اندر جائیں گے تو سامنے بالکل ایک مشکیزہ، اور مشکیزے سے تھوڑے ہی فاصلے پر مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی قبر مبارک۔ اور ساتھ ہی یہ جو دیکھیں آپ رستے دیکھ رہے ہیں جن سے زائرین آ جا رہے ہیں، وہ دور تک لائٹیں لگا دی گئی ہیں زائرین کے لیے، کیونکہ آج عید غدیر ہے، بہت بڑا دن ہے آج زائرین کے لیے، مومنین کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ وہ اس ولایت کا اعلان کیا گیا آج کے دن، جس ولایت کا خون آج بھی ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ ولایت کا خون ہماری آنے والی نسلوں میں بھی دوڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آج ہر مومن خوش ہے، آج ہر مومن کے چہرے پر ایک کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عید غدیر۔ بے شک جی بے شک، کیوں نہ ہو مسکراہٹ، اور کیوں نہ مومن مومنات خوش ہوں۔
وہ کہا گیا ہے نا کہ کیمرہ اٹھاؤ اور تصویر کھینچ لو، یہ ماتمی ہیں، کہاں روز مسکراتے ہیں، تو ہم کہاں روز مسکراتے ہیں، لیکن آج تو ہم اتنا مسکرائیں گے کہ جلنے والے جل جائیں گے۔ بے شک جی بے شک، مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، خدا نصر و نابود کرے۔ خیر، اچھا دن ہے، بری بات اچھی نہیں لگتی۔ بہت بہت آپ کے لیے دعائیں، جتنے بھی مومن مومنات دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کو زیارت کرائی، کس طرح مولا کے حرم مبارک میں لائٹیں لگائی گئی ہیں، کس طرح مولا کے زری مبارک کے اوپر پھول نصب کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مولا حسین کے روضے کا منظر اور مولا غازی عباس علیہ السلام کے روضے مبارک کا خوبصورت منظر آپ کو دکھایا۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو بھی ویڈیو کو شیئر کرے گا، اللہ پاک اس کو جلد از جلد کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ ویڈیو کو واجب نہیں بلکہ اوجب سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ نجف شرف میں عید غدیر کی جو تیاری ہو رہی ہیں، اس کے مناظر بھی آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ بہت جلد۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک بار پھر آپ تمام مومن مومنات کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کو بھی میری طرف سے عید مبارک ضرور کہیے گا کہ علی رضا بھائی بول رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ اجازت دیجیے، اللہ نے گہبان، خدا حافظ، خوشیاں منائیے۔ اللہ پاک آپ تمام مومن مومنات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آخر پہ پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت زیارت ہے، ضرور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام مومن مومنات کے لیے کربلا مولا کی زیارت کرتے ہوئے